ایرانی صدر کے قافلے میں شامل 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار نے حکام کو تفصیلات سے مطلع کیا۔ غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ صدر اور رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے پرواز کے 45 منٹ کے بعد بلندی پر جانے کے احکامات دیے، جس کے چند منٹوں بعد ہی صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا نے بھی حادثے پر کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کر دی۔ ایران میں حادثے کے شکار بدقسمت ہیلی کاپٹر سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایرانی صدر کے قافلے میں شامل 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ ہیلی کاپٹروں نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا، لیکن پرواز کے 45 منٹ بعد بادلوں سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کی گئی۔ ایرانی اہلکار کے مطابق 30 سیکنڈ بعد ہی ان کے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا، جس کے بعد صدر کے پائلٹ اور صدر کے محافظ کو فون کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ غلام حسین اسماعیلی نے حادثے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ چند منٹوں بعد نماز جمعہ کے پیش امام آل ہاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہو گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ آل ہاشم کی موت ہیلی کاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ دوسری جانب خبر ایجنسی نے حادثے پر کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کر دی۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر اپنے دوروں میں عام طور پر روسی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، تاہم تبریز جانے کے لیے امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر چنا گیا۔ وزیر خارجہ اور تبریز کے گورنر کو ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا، جبکہ پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدل دی گئی۔ سوال اٹھایا گیا کہ آخر ایرانی صدر نے برسوں پرانا امریکی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا، اور یہ بھی کہ مسافروں کی ترتیب کیوں تبدیل کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر کے ہیلی کاپٹر میں 3 مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے، مگر اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر کے مقام کا فوری تعین نہیں کیا جا سکا۔